کیا ہم اپنے آپ کو اہل حدیث بول سکتے ہیں یا نہیں؟ بول سکتے ہیں، کیوں نہیں بول سکتے ہیں؟ بہت بڑے علماء ہیں، انہوں نے کہا ہے، مثال کے طور پر امام بخاری ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، اور بہت سارے علماء ہیں، انہوں نے ضرورت کے وقت اپنے آپ کو اہل حدیث بولنے کی گنجائش رکھی ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ اس زمانے میں اہل سنت کا ایک ہی نام ہے، وہ اصحاب الحدیث۔ تو اپنے آپ کو بول سکتے ہیں۔ اہل حدیث بولنے کا یہ مطلب نہیں کہ اب ہم مسلمان نہیں رہے۔ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ دیکھو اللہ نے اپنا نام کیا رکھا، مسلم، یہ اہل حدیث ہو گئے، یعنی یہ کیا ہو گیا، آپ مسلم نہیں رہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے جو قرآن میں کہا ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرا نام رکھتی یہ نام یعنی انویلڈ ہو جائے گا یا اس سے ہٹ جائے گا۔ حدیث آپ دیکھیں، مسند احمد کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسلمانوں کو ان کے ان ناموں سے پکارو جن سے اللہ نے ان کو پکارا ہے، مسلمین، مؤمنین، عباد اللہ۔ اب یہ کہاں سے آئے؟ اب کیا اس کے رکھنے سے، مؤمن بولنے سے مسلم نہیں رہتا؟ یہ رہتا ہے۔ اللہ نے خود کہا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنون، اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے، یا اسی طرح سے حدیثوں میں آیا ہے۔ تو ایک مسلم اگر مومن اس کا نام رکھا گیا ہے تو مسلم سے باہر نہیں نکلتا ہے، یا اسی طرح سے عباد اللہ، اللہ کا بندہ ہے، اس سے باہر نہیں نکلتا ہے، تو کسی اور نام سے کیوں نکلے گا؟ اور سلف کا یہ اجتہاد ہے۔ دیکھو اس کو سمجھیے کہ سلف نے ایک دور میں جب مسلمانوں میں فرقے ہونے لگے اور اپنے اپنے نام لوگوں نے رکھے، تو سلف نے اب صرف مسلم نہیں رہا، اس لیے کہ مسلم میں بہت ٹولیاں ہو گئی ہیں، تو اب یہ جنرل نام نہیں رکھ سکتا ہے، کیونکہ اور اس میں سب کیٹیگریز ہو رہی ہیں۔ تو ایسی صورت میں علماء نے کہا کہ ہم مسلمین میں سے ہم اہل حدیث ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ہم دوسرے مسلم نہیں ہیں جو یہ لوگ ہیں۔ تو ضرورت تھی وہ، جیسے حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحیح ضعیف تھی کہ ابو ہریرہ آتے تھے، اے اللہ کے رسول ہم کو صحیح حدیث بتاؤ، ضعیف حدیث نہیں چاہیے، ایسا ہوتا تھا۔ یہ بعد کے دور میں ضرورت پیش آئی کہ صحیح حدیث کے ساتھ ساتھ معتبر باتوں کے ساتھ غلط باتیں بھی دین کے ذخیرے میں آ گئیں۔ تو اس وقت میں علماء نے کیا کہا، معتبر اور غیر معتبر میں فرق کر کے کہا، اس کو لیبل لگایا، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو آپ بتائیے کیا حدیث میں تھا، قرآن میں ہے حدیث ضعیف ہے؟ نہیں تھا، وہ اجتہاد ہے، وہ ضروری ہے۔ تو جب لیبل حدیث کے لیے ضروری ہو گیا تو اس اعتبار سے مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہو گیا کہ وہ اپنی تفریق بتائیں کہ یہ حدیث کے ماننے والے ہیں، یہ رائے پر چلتے نہیں، یہ خرافات پر نہیں چلتے، بلکہ یہ حدیث پر چلتے ہیں۔ اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو اس کا اپنا مسئلہ ہے، اس سے وہ اسلام سے خارج نہیں ہو جائے گا، لیکن یہ اس کے منہج کی کمی ہے، کوتاہی ہے، اس لیے کہ اس آدمی کو بھی کبھی نہ کبھی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اگر اس آدمی کو کوئی کسی اور کو بتانا ہو کہ کون سی مسجد میں کس عالم سے مسئلے پوچھے، اگر کوئی آدمی اس سے پوچھے، کیا بولے گا؟ مسلم سے پوچھو۔ ایسے لوگ بھی کیا کرتے ہیں، بولتے اہل حدیث سے پوچھو، سلفی سے پوچھو، تو ان کو بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ ایک ضرورت ہے جو اس دور میں ضروری ہو گئی ہے۔